السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ہم سورہ عنکبوت کا تعارف کریں گے۔ یہ مکیہ ہے، اس میں 7 رکوع، 69 آیتیں، 980 کلمے، 4165 حروف ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں ہی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کیا لوگ اس گمنڈ میں ہیں کہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، اور کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ بے شک ہم نے ان سے اگر ان کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ یعنی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یا بخشش کے لیے خالی مسلمان کہلانا یا اپنی زبان سے اقرار کر دینا کہ ہم مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہماری آزمائش ہوگی، ہمیں اپنی آزمائشوں پر پورا اترنا ہوگا، تب جا کے ہماری بخشش ہوگی۔ خالی زبان سے کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم ایمان لائے تو اس کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون اپنی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ شان نزول: یہ آیتیں ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ محض اقرار کافی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کی جائے۔ ان صحابوں نے ہجرت کی اور باقصد مدینہ روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے در پہ ہوئے اور ان سے قتال کیا۔ بعض حضرات ان میں سے شہید ہو گئے، بعض بچ آئے اور ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مراد ان لوگوں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی جو خدا پرستی کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محج بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا کہ محج سید الشہداء ہیں، اس امت میں باب جنت کی طرف سب سے پہلے وہ پکارے جائیں گے، اور ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کا بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانیو۔ شان نزول: یہ آیت سورہ لقمان، سورہ احقاف کی آیتیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، بقول ابن اسحاق سعد بن مالک زہری کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی۔ حضرت سعد سابقین اولین میں سے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا نیا کام کیا، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہوگی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک شبانہ روز نہ کھایا نہ پیا، سایہ میں بیٹھی، اس سے وہ ضعیف ہوگی۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی اب میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی تو یہ کہ وہ یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں تو تب کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو وہ ہرگز نہ مانا جائے۔ آیت نمبر 11: اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ یعنی کفار مکہ نے مومنین قریش سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم کفیل ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر، یعنی اگر ہمارے طریقہ پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑا اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور اس کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی جس کے مطابق ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ البتہ جو کسی کو گناہ پر اکسائے